ہم لوگ بہت اوور سمپلیفائی کرتے تھے کہ جی کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا تو نہیں اوور سمپلیفائی تو میں نہیں کر رہا، نہیں، میں ویسے میں بات تھی اس کر رہا زمانے ہوں. کی، بعض لوگ نہیں اس اب کو تک دیکھا یہ جائے نہیں بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کچھ جینوئن گریونسز میں اس بالکل کے نہیں. اس سے ایگری کروں نہ کروں. ایم کیو ایم کی سیاست سے ہم نے کبھی ایگری نہیں کیا. ہم طالب علم کے زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے یہ خود نہیں ہوا بعد کہ میں متحدہ کر دیا ہاں مہاجر کی جگہ، تو پہلے مہاجر ہاں فارن میں یہ عرض موومنٹ. کروں کہ وہ شہری علاقوں میں گریونسز تھیں کہ جس کا اظہار یہ ہوا، اور یہ لوگوں میں ایک خیال آ گیا تھا کہ جو اس زمانے کی کراچی کی جماعتیں ہیں، جے یو پی تھی اس زمانے میں، مولانا نورانی کی جماعت اسلامی ہو گئی، پیپلز پارٹی سے لوگوں کو شکایتیں تھیں کیونکہ کوٹا سسٹم لے کر آئی تھی تو وہ نمائندگی نہیں کر پا رہے. تو اس لیے ایک نئی قوت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور مسئلہ جامعات میں، کالجز میں داخلے کا تھا، نوکریوں کا تھا نا. اور اس میں ابھی بھی وہی ہے، اور ابھی بھی ایک طرح سے وہی ہے، ابھی بھی وہی ہے. جامعہ کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری کراچی میں. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ فنومینا ہوا اور جو اربن مڈل کلاس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی. اچھا اب ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، مگر انہوں نے جو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کی اس سے یہ ہوا کہ جو کراچی کے اندر جو ایک پڑھنے لکھنے کا رواج تھا بہت سارا، یہ دیکھیں یہ بڑی کی بات کی اس میں، سوری میں وہ بڑا نقصان ہوا اس کا. یہ مڈل کلاس، یہ ایکچولی ایک مڈل کلاس کی تھی، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ پڑھی لکھی پارٹی نکلے گی، یہ ایک ماڈریٹ بات کرے گی، سائنٹیفک بات کرے گی، چیزیں پھیلیں گی. کہیں نہ کہیں بندوق پکڑوا دی، وہ بندوق پکڑوا دی. اور پھر یہاں تک ہوا نا کہ الطاف حسین کا صاحب کا ڈائنامزم اپنی جگہ، بڑا شعلہ بیان مقرر تھے، سب کچھ تھا. مگر جب میں پوچھتا ہوں ان کے ایم کیو ایم کے پرانے لوگوں سے کہ بھئی جب آپ نے پیر کا درجہ دے دیا تو یہ اربن فنومینا تو نہیں ہوا، یہ دیہی فنومینا ہوا. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے یاد ہے یہ اپنے جگہوں کا نام مہاجر خیل رکھتے تھے اور فلاں کرتے تھے نا. تو ہوتا ہے کیا کہ جو اگر میں مارکسسٹ جارگن میں بات کریں اس میں ہوتے ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے اس کی نقل باقی کلاسز بھی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری فیوڈل ڈومینیشن ہے پولیٹیشینس کا. تو جو اربن مڈل کلاس کی پارٹی تھی انہوں نے بھی دے اسٹارٹڈ بیہیونگ لائک دیم. کہ مجھے یاد ہے زمانہ تھا کہ یہ لوگ اجرک پہنتے تھے، بندوق لگاتے تھے، اس سے پہلے لڑکے والے جو تھے نا. اور پیر صاحب از مطلب رولر فنومینا ہمارے مگر دیکھیں ایتھنک جو پہلا نعرہ کامیاب ہوا ایم کیو ایم کا تھا، بالکل تھا، بہت زیادہ کامیاب. اس سے پہلے بھی ہوتا پنجابی تھوڑی سی اتحاد، تھوڑی سی ناانصافیوں کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ کمال کامیاب ہوا. دیکھیے کراچی از اے ٹریجر ٹروو. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ کراچی کی بیٹل پاکستان کی بیٹل ہے. کراچی جس کے پاس ہے نا اس کو پاس سب کچھ ہے. تو اب اگر کاش ایسا ہوتا کہ سندھی مہاجر ہوتا نہ، بلوچ نہ ہوتا، کیونکہ کراچی از میلٹنگ پاٹ. یہاں ہر آدمی ہے یار. ہم نے تو سب کے ساتھ دیکھا. میرے فادر کراچی آئے اسی وجہ سے تھے کہ یہاں ساری قومیتیں ہیں. یہاں ایک پاکستان کی کنجی کراچی ہے. کراچی از اے ٹریجر یار. اس کو حاصل کرنے کی لڑائیاں ہوں گی. اب جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اس وقت، میرا یہ خیال، اور لوگ ڈر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب لوگ ڈرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں عرض کروں کہ اب جو ہے نا اتنے ہمارے ڈیموگرافک چینجز آ گئے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایتھنک گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر پائے گا. نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی. ایک بات میں مکمل کر لوں، یہ بڑا نازک بات ہے. بہت صحیح بات. اچھا اس کی وجہ یہ تو ہم جیسے لوگ یہ کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے شہر کے اور ملک کے، کہ جب ہمارے مسئلے ساجھے ہیں، جب میں بس میں بیٹھتا ہوں صحیح بات ہے تو اس میں اردو بولنے والا بھی ہے، ہزارے کا بھی ہے، اس میں پشتون بھائی بھی ہے، ہمارا بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے. اگر ہم پاکستان بنا ہی اسی لیے تھا. سوار اگر ہیں بس کی تو ہم سب ایک ہی جگہ دلیل خوار ہو رہے ہیں. پانی میرے گھر بھی نہیں آ رہا، آپ کے گھر بھی نہیں آ رہا، وہ کوئی بھی زبان بول رہے ہیں نا، آوارہ کتے میں سب کو بمبوڑ رہے ہیں. تو مسئلہ ہے کہ مسئلے سارے مسئلے ساجھے ہیں ہمارے. تو اس میں یہ لڑائی جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہے کہ ہماری فلاں کسی ایتھنک گروپ کی کسی اور ایتھنک گروپ سے. دوسری بات ہے جو اربن ایریاز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں دو مثالیں ہیں ہمارے سامنے. نیو یارک کی آپ دیکھیں، لندن کی دیکھیں. صادق خان میئر لندن میں بن جاتے ہیں، ممدانی صاحب نیو یارک میں بن جاتے ہیں. تو اربن لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کس فرقے کی زبان سے آپ کا تعلق ہے، ہمیں ڈیلیوری چاہیے ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی جیت جائے، ایمل ولی خان صاحب کی پارٹی جیت جائے. لبرل لوگ ہیں، پٹھانوں کے لیے اچھا ہوگا بہت. سر نہیں، شہر کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو بھی کراچی کو اون کرے گا، کہ اس وقت ہی وہ جیتیں گے نا جب وہ کراچی کو اون کریں گے، کہ اس کو ہر زبان کا بندہ ووٹ دے رہا ہوگا. ایاز پلیجو آ کے یہاں پہ الیکشن لڑے، وہ جیت جائیں بھائی. مگر اگر کراچی کو اون کر کے یہاں کے مسئلے حل کریں، اور ہم جیسوں کو کہنے کہ جب کراچی کو آپ کے خیال میں سوال یہ کہ سب چاہتے ہیں کہ میں حل کروں، سب نہیں حل کرے. یہاں ایک شروع سے مسئلہ ہے کہ کریڈٹ کس کے پاس ہے. میرے پاس جائے گا، میں نہیں چھوڑے گا، ہم نہیں چھوڑے گا. میں خیال پورا اپنی بات کر لوں پلیز. میں دوبارہ وہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی کراچی ہمیں سمجھنا ہوگا. کراچی اتنا بڑا اکنامک انجن ہے
کہ کراچی پہ اگر آپ انویسٹ کریں گے تو ایک تو اس شہر کا بھلا ہوگا, جب اس شہر کا بھلا ہوگا تو ملک کا بھلا ہوگا, صوبے کا بھلا ہوگا, صوبے کا بھلا ہوگا تو پورے ملک کا ہوگا. بات ہی نہیں, میں ابھی تو ڈیمارکیشن نہیں ہوئی, تو میرے اگلے سوال میں آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. ایک پورے ملک کو فائدہ ہوتا ہے, مطلب کہ بھائی کراچی کتنے 100 ملکوں سے بڑا ہماری آبادی ہے, 100 ملکوں سے بڑی آبادی ہے آپ کی نا, تو آپ چلا سکتے ہیں اس ملک کو بڑی اچھی طرح سے, شہر کو چلا سکتے ہیں. سب سے پڑھے لکھے مڈل کلاس جن کا ذکر کر رہے ہیں, جن کو سب استعمال کر, وہ یہیں پائے جاتے ہیں. اب مڈل کلاس ختم کرتے جا رہے ہوتے ہیں. کراچی میں اگر سیکنڈ جنریشن یا 20-25 سال کوئی ہمارا پنجابی بھائی رہ چکا ہے, سندھی رہ چکا ہے, بلوچ بھائی رہ چکا ہے, جو بھی ہے رہ چکا, کیا رہتا ہے بھائی, وہی میں رہ چکا ہے, علاقوں میں رہتے ہیں, بلوچ بلوچ جگہ رہتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, ہر آدمی بہاری میں ایک جگہ رہ چکا کی گرامر یہ کہ رہ چکا ہے, وہ یہاں پہ رہ رہا ہے, تو اس کا وہ کراچی آئٹ ہے, اس کا مزاج کراچی آئٹ والا ہے. وہ جب لاہور جائے گا تو لاہور میں جیل نہیں کرے گا. پشاور جا کے, کراچی از the largest Pashtun city of the world. There are far greater number of Pashtuns in Karachi than in Peshawar and in Quetta. بڑی اچھی بات ہے, سندھیوں کی بہت اچھی پریزنس ہو رہی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ, یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اب سر سب کا شہر ہے یہ. 80 سال ہونے والے ہیں ابھی, 79 ایئر انشاءاللہ ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے. 80 سال ہونے کو آئے ملک میں, اب مہاجر کوئی نہیں رہا, چونکہ اب جو جنریشن اب جو رہ رہی ہے, they are born bred in Karachi. So going back to this one question, and I want to end this topic here. کہ تمہارا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہوتا, لیکن بات اس لیے کہ جب آپ ان چیزوں کو نرچر کرتے ہیں اپنی باغیچوں میں, ہر چیز کو آپ پانی دیتے ہیں, تو وہ جو نیشنلزم ہے وہ نہیں بڑھ پائے گا. وہ بڑا اب I think ابھی تک وہی بائیفیکیشن ہے, ابھی تک ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیمونسٹریشن. آپ ابھی سندھی مہاجر یا سندھی جو اردو اسپیکنگ جو بھی آپ ان کو کہہ لیں ہیں, یہ ڈیوائڈز بہت خطرناک حد تک ابھی تک موجود ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں میرے شاید گرینڈ پیرنٹس بولتے ہیں ہم مہاجر ہیں, میرے والدین ادھر پیدا ہوئے, میں ادھر پیدا ہوا, تو میں تو کسی طرح سے دیکھیں جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس جو آئے ہجرت کر کے, میرے والد آئے, میرے دادا آئے, ٹھیک ہے نا, بات یہ ہوتی کہ وہ پاکستانی بننے کے لیے آئے تھے نا, وہ مہاجر بننے تو نہیں آئے تھے. انہوں نے تو انتخاب کیا نا کہ ہمیں بھارت, یا ہمارے والد نے کبھی نہیں بولا, وہ تو پاکستانی تھے. وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ اس لیے تھے کیونکہ وہ انتہائی کاسموپولیٹن ماحول میں تھے. وہ گوروں کے ساتھ, سب کے ساتھ تھے. ان کا پہلا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ پارٹیشن ہو, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ناممکن ہے, آج ہم اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹیرین انڈیا میں موڈی جی نے آنکھ بند کر کے ایک ہی مائنورٹی کا, اور پاکستان کا جنگوازم لے کے چلے ہیں, اور ان کے ساتھ جو بھی کر کے اسی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ابھی نہیں کہ اتنا بڑا اس کے خلاف ہوا, اتنی گالیاں پڑی, چھوڑ نہیں رہے. وہ نہیں چھوڑ سکتے اس ملک میں اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں. یہ سوال مودی صاحب کا جو ماؤتھ پیس میڈیا ہے, عزت کا خیال نہیں کرتے صاحب, جتنی بھی ان کو کہہ لو, کچھ کہہ لو یار, یہ استعفے نہیں دیتے یار. عامر صاحب آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے, کچھ کریں بھائی جان. ایک عزت ہوتی ہے دنیا میں, اس کے لیے آدمی آتا ہے, پاکستان یا ہو انڈیا. ہمارے اور آپ کے ایک استاد ہوتے تھے رفت کریم صاحب, ہے نا, اور وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے پہلی کلاس میں, سپوکلیس جب پڑھا رہے تھے, میر کا ناحق مجبوروں پر تہمت مختاری کی, جو چاہو سو آپ کرو. یہ میر صاحب کیا کمال ہے. ہمیں ابس بدنام کیا, ہمیں ابس بدنام کیا, ہم کو ابس بدنام کیا. میں نے آپ کو یاد دلا دیا, آپ سبق بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلا.